سلام یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیہ وعلی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعدہ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام در تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جس نے اس کائنات کو خلق کیا، مجھے اور آپ کو خلق کیا، اور ہر لمحہ اپنی رحمتوں سے، اپنی نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے. وہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کے لیے رحمان ہے، رحیم ہے. بس ذکر کی ابتدا اس کے شکر سے کرتے ہیں. معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مجلس عزا میں، اس فرش عزا پہ آنے کی توفیق عطا فرمائی، اس لیے کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق صلی علی محمد وآل محمد. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جو ہماری مجلس میں، جہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے، جو ہماری مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے، پروردگار عالم اس کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، گناہ بخش دیتا ہے. اور روز قیامت جب خوف کا عالم ہوگا، وحشت کا عالم ہوگا، مگر جو ہماری مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے، میدان قیامت میں اس کا دل مردہ نہ ہوگا، اس کا دل خوف زدہ نہیں ہوگا قیامت کے ماحول سے، اس وحشت سے. تو یہ اجر و ثواب جو پروردگار عالم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دیتا ہے، جب ہمیں توفیق ملتی ہے کہ ہم فرش عزا پر آئیں. معبود تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر کے ساتھ تیری حمد و ثنا کرتے ہیں تیرے ولی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے جملوں سے. صلی علی محمد وآل محمد. مولا کائنات کے جملوں سے رب ذوالجلال کی حمد و ثنا سے آغاز کرتی ہوں. مولا دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کو کس طرح پکارو اور کس طرح اس کی صفات کا واسطہ دو. آج دعائے کمیل کا چھٹا جملہ جو میں آپ کے سامنے پیش کروں. مولا فرماتے ہیں جب رب ذوالجلال کو پکارو تو کہو وَبِالسُّلْطَانِكَ الَّذِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. تجھے تیری سلطنت کا واسطہ جو ہر شے پر غالب ہے، ہر چیز پہ تیری سلطنت ہے، حکومت قائم ہے. تو رب ذوالجلال کو اس کی سلطنت کا واسطہ دو. اور خدا کی سلطنت کتنی وسیع ہے. پروردگار عالم خود قرآن پاک میں سورہ فتح میں ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ زمین اور آسمان اللہ کا لشکر ہے. اب انسان جب کسی کی سلطنت کی، کسی کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتا ہے، اس ملک کی کتنی فوجیں ہیں، اس کے پاس کتنے ہتھیار ہیں، کتنی بڑی سلطنت ہے، کتنا بڑا رقبہ ہے. اور رب ذوالجلال کہہ رہا ہے تم میری سلطنت کے رقبے کو، زمین کو کس طرح شمار کرو گے کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ زمین و آسمان سب اللہ کے لشکر ہیں. اور بے شک یہ ہوائیں اللہ کا لشکر، یہ زمین اللہ کا لشکر، یہ سمندروں کا پانی اللہ کا لشکر، یہ ہوا اللہ کا لشکر. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ جب بھی کوئی خدا کی خدائی کے سامنے آ گیا کہ میں خدا تو فقط ایک واحد خدا ہے، رب ذوالجلال ہے، جس پر میرا اور آپ کا ایمان ہے. لیکن کبھی اگر کوئی انسان طغیان کرتے ہوئے
اور غرور و تکبر کے ساتھ آگے دعویٰ کر دے کہ میں خدا ہوں، تو ہم نے دیکھا فرعون کو پروردگار عالم دریائے نیل میں غرق کر کے بتایا پہچان لو یہ پانی میرا لشکر ہے۔ قوم عاد پر ایک شدید آندھی آئی، اس قوم نے مسلسل تکذیب الہی کر رہے ہیں، خدا کے احکامات کو پامال کر نبی پہ ظلم کر رہے ہیں، تو قوم عاد پہ جب عذاب آیا تو ہوا کی ایک تیز آندھی کے ذریعے خدا نے بتایا یہ ہوا بھی میرا لشکر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت نوح کی قوم میں جتنے مشرکین ہیں، کافر ہیں، 950 سال حضرت نوح محنت کر رہے ہیں مگر لوگ اسلام کی طرف نہیں آ رہے، اور جب نوح نے بد دعا کی تو رب ذوالجلال نے بتایا کہ تم میرے لشکر کو نہیں پہچانتے ہو۔ بس اسی مقام سے اللہ ہم سب کو توفیق دے کے مسجد کوفہ پہنچے جہاں وہ مقام ہے کہ جہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ حضرت نوح کے زمانے میں وہ چشمہ تھا، ایک مقام سے پانی ابلا اور پھر پروردگار عالم نے اسی پانی سے قوم نوح کے مشرکین کو غرق کر دیا، بتایا کہ پانی بھی میرا لشکر ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں تاریخ اسلام میں ابرہہ لشکر لے کر آیا ہے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اور خدا نے ننھے ننھے پرندوں کی چونچ میں اور ان کے پنجوں میں پھنسی ہوئی کنکریوں سے جو اٹھا کے لائے تھے وہ، اور اس طرح سے مارا ہے کہ ابرہہ کا وہ عظیم لشکر جو ہاتھیوں پہ مشتمل تھا وہ تہس نہس ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا۔ تو رب ذوالجلال نے بتایا میری سلطنت کو پہچانو، یہ زمین و آسمان میرا لشکر ہے۔ قرآن میں کہہ رہا ہے خدا یہ ہوا میرا لشکر، یہ پانی میرا لشکر، اور عجب شان ہے پروردگار عالم کی سلطنت کی۔ پانی ہر شخص کے لیے زندگی کی ضمانت ہے۔ 2 دن پانی، 1 دن پورا دن گزر جائے پانی، 3 دن گزر جائیں، وہ تو میرے مولا کا برداشت حوصلہ ہے کہ 3 دن میرے مولا نے صبر کیا اور میرے بچوں نے پیاس برداشت کی، ورنہ پانی کے بغیر جینا رہنا، زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ پانی زندگی کی ضمانت ہے۔ ہم انسان کیا، پودوں کو پانی نہ ڈالیے پودے مرجھا جائیں گے، درخت ختم ہو جائیں گے۔ پانی زندگی کی علامت ہے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، نباتات کے لیے۔ مگر رب ذوالجلال کہتے ہیں میری سلطنت اتنی عظیم ہے کہ یہ پانی زندگی کی ضمانت ہے، لیکن اگر میں چاہوں تو دشمن خدا کے لیے اسی پانی کو موت کا سبب بنا دیتا ہوں۔ کیسے؟ کتاب کشکول میں روایت ہے، شہید عالم آیت اللہ دستغیب شیرازی نقل کرتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان، یہ ظالم حاکم 4تھے امام کے زمانے میں تھا، بہت بغض آل محمد رکھنے والا، اس کے بارے میں لکھا ہی گیا بہت ہی خونخوار، بہت ہی وحشی تھا یہ، کتنے اس نے محبان آل محمد کو قتل کروایا ہے۔ بس وہ جو اللہ کی حجت کا اور اللہ کے ماننے والوں کا دشمن ہو جائے، اس کی موت کس طرح آئی؟ روایتوں میں لکھا ہے کہ اس کو مرض استسقا ہو گیا، یعنی جس میں پانی جتنا پیے جاؤ پیاس نہیں بجھتی، اس کو ایسا مرض ہو گیا۔ وہ جو خون بہا رہا تھا کن کا؟ مومنوں کا، اور اس طرح سے کہ چین نہ مل جب تک کہ آل محمد کے چاہنے والوں کو قتل نہ کر دوں۔ بنی امیہ سے اس کا تعلق تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسے مرض میں گرفتار ہوا کہ اب جتنا پانی پی جائے پیاس نہیں بجھتی۔ طبیبوں نے کہا تم کو مرض سے اگر چھٹکارا چاہیے، اگر تم اس مرض سے اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو کم سے کم 2 دن تک پانی نہ پینا، 2 دن نہ صحیح تو کم از کم 1 دن تم پانی نہ پینا، 1 قطرہ پانی نہ پیا تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ ادھر طبیب کہہ کر گئے اور وہ چند گھنٹے اس نے برداشت کیا، اسے پیاس برداشت نہیں ہو رہی، اللہ کا عذاب ہے نا، برداشت نہیں ہو رہا۔ بس ایک مرتبہ لوگوں اپنے اہل خانہ سے بہت وہ تڑپا چیخا چلایا تو ایک مرتبہ اہل خانہ لا کے پانی دے دیا، ادھر پانی پیا ادھر روح پرواز کر گئی۔ اور رب ذوالجلال نے بتا دیا جو پانی ہر ایک کی زندگی کی ضمانت ہے، ہاں اللہ کے دشمنوں کے لیے میں اس پانی کو موت کا سبب بنا دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیے۔ بے شک پروردگار عالم کی سلطنت اتنی عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے واقع معراج پہ بتایا، ہاں عرش پہ وہ منزل اور وہ مقام ہے کہ جہاں کوئی نہ پہنچ سکا، وہاں میں نے اپنے حبیب کو بلایا۔ میری سلطنت کا اندازہ کرنے چاہتے ہو تو پہچانو کہ عرش کے اس مقام پر جہاں جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے، بس میں نے کہا احمد قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، اور قریب آ کے جو گفتگو ہوئی وہ میرے اور آپ کے گفتگو میں شامل ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں۔ اور جب خدا نے کہا اے حبیب، اتنا خوش ہے خدا اپنے حبیب کو بلا کر، اتنا خوش ہے کہ آج تم جو کچھ مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور نبی خدا نے مانگا تو اپنی امت کے لیے مانگا، میرے اور آپ کے لیے مانگا، اور یہ کہہ کے مانگا واعف عنا، پرلا ہمیں عافیت عطا کر، واغفر لنا ہمیں بخش دے، وارحمنا ہم پر رحم کرنا۔ تو جو مانگا تھا رسول نے وہی رب ذوالجلال نے عطا کیا۔ اب تک جو میں نے آپ کے سامنے 15 تحفے بیان کیے جو رب ذوالجلال نے اس دعا کے صدقے میں ہم سب کو عطا کیے، اس میں آپ دیکھیے اب وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے جو میں نے کل آخری چیز جو 15ویں چیز آپ کو بتائی تھی کہ اب گناہ کے بعد بھی پروردگار عالم نبی کے صدقے میں ہمیں 7 گھنٹے کی مہلت دے رہا ہے کہ اگر تم اس میں توبہ کر لو صدق دل سے، اس ارادے سے کہ بار اللہ اب یہ گناہ نہیں کریں گے،
تمہیں وہ گناہ تمہارے نامہ اعمال میں بھی نہیں لکھا جائے گا. تو آپ سوچیے کیا ہے رسول نے مانگا تھا نا وغفر لنا, ہمیں بخش دینا ہمارے گناہوں کو. تو یہ جو مانگا تھا اسی رفتار سے اسی طریقے سے رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے. آج 16واں تحفہ کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے صدقے میں اس امت کو, ہمیں اور آپ کو 16واں تحفہ معراج پہ کیا ملا. اے میرے حبیب تیرے صدقے میں اب تیری امت کو یہ تحفہ دے رہا ہوں. گزشتہ امتوں میں جب گناہ ہوتے تھے تو ان پر عذاب آتا تھا, ان کی قوم کو مسخ کر دیا جاتا تھا. کسی کو بندر کی شکل میں خدا نے عذاب دیا, کوئی بغیر چھلکے کی مچھلی کی شکل میں تبدیل ہو گیا. مختلف جانوروں کے جو تبدیل ہو کے عذاب آئے ہیں وہ تاریخ میں موجود ہیں. تو کہا گزشتہ امتوں میں جب گناہ ہوتے تھے تو میں اس امت کو مسخ کر کے ان کی شکل کو بدل دیا کرتا تھا, انسانی شکل نہیں رہ جاتی تھی. مگر اے حبیب تیرے صدقے میں تیری امت کو یہ تحفہ دے رہا ہوں کہ اس امت پر مسخ ہونے کا عذاب نہیں دوں گا. ورنہ آپ سوچئے گزشتہ نبیوں کی امت میں جو گناہ ہوتے تھے وہ آج بھی ہو رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ تمام ان نبیوں کی امت میں جو گناہ تھے وہ سب مل کے اس امت میں ہو رہے ہیں. قوم لوط پر کیوں عذاب آیا, قوم عاد پہ کیوں عذاب آیا, قوم نوح پہ کیوں عذاب آیا, یہ تمام چیزیں وہ تمام گناہ آج بھی ہو رہے ہیں. مگر رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کے صدقے میں کہا اس امت کو وہ عذاب نہیں دوں گا. کیوں نہیں دوں گا؟ کہ جب میرا حبیب موجود ہے زمین پر یا وارث حبیب خدا موجود ہے, کیونکہ اس وقت بھی وارث حبیب خدا حضرت حجت اس زمین پر موجود ہے. اور جب رحمت للعالمین کا فرزند موجود ہے, رحمت للعالمین کا وارث موجود ہے, جب رحمت جس کے وسیلے سے ملتی ہے وہ موجود ہے تو عذاب نہیں آئے گا. تو کہا کہ 16واں تحفہ تمہاری امت کے لیے یہ ہے کہ اب اس امت کو مسخ ہونے کا عذاب نہیں دوں گا. 17واں تحفہ اے میرے حبیب تیری امت کو یہ دے رہا ہوں. گزشتہ امتوں میں یہ تھا کہ اگر کوئی ایمان پر آیا, نبی کے کلام کو, اس کی توفیق کو قبول کیا, اطاعت کی اس نے, اور اس کے بعد پھر مرتد ہو گیا, پھر کفر کی طرف چلا گیا, اسلام پر آیا پھر کفر کی طرف چلا گیا, تو وہ مرتد کہلاتا ہے. تو اگر کوئی مرتد ہو جاتا تھا اور پھر اگر اس کو عقل آئی, شعور آیا, سمجھا, اس نے پھر واپس پلٹ کے پھر اسلام کی طرف آیا, تو گزشتہ امتوں میں ہوتا تھا کہ مرتد ہونے کے بعد, مرتد ہونے سے پہلے جو نیکیاں کی تھیں وہ ختم ہو جاتی تھی. اب جب دوبارہ اسلام کی طرف آئے ہو تو ان سب اعمال کی بھی قضا ادا کرنی پڑے گی. کیوں پلٹ کے گئے تھے کفر کی طرف, کیوں ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گئے تھے, گزشتہ امتوں میں تھا. رب ذوالجلال کہتا ہے میرے حبیب تیرے صدقے میں تیری امت کو یہ تحفہ دے رہا ہوں کہ خدا نہ کرے اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے لیکن اگر پھر راہ ہدایت کی طرف آتا ہے تو اس کی پچھلی نیکیاں ختم نہیں ہوں گی. یہ تحفہ ہے. گزشتہ امتوں میں تھا ختم ہو گئی, اب ان کی قضا ادا کرو, جو ادا کر چکے تھے اب دوبارہ سزا ہے, یہ کفارہ ہے تمہارا جو تم پلٹ گئے تھے اور پھر آئے ہو. اس امت کے لیے یہ تحفہ ہے کہ اگر کوئی مرتد بھی پلٹ کر آئے گا تو اس کی پچھلی نیکیاں ضائع نہیں کروں گا. اس کے بعد 18واں تحفہ, اور یہ ایسا تحفہ کہ واقعی خدا ہی دے سکتا ہے, کوئی نہیں دے سکتا. اب کبھی ہمارا کوئی دل دکھ جائے کسی سے, ہمیں کسی کی بات بری لگ جائے, ہم نہیں بھولتے, یاد رہتی ہے, ہمارا رویہ کبھی اس سے صحیح نہیں ہو پاتا, یا اگر خوف خدا میں ہم اس سے بات بھی کر لیں گے تو وہ بات نہیں آ پائے گی جو اس سے پہلے ہم گفتگو میں کرتے تھے, کیوں ہمارا دل دکھایا ہے, ہم نہیں بھولتے. سنیے رب ذوالجلال کتنا خدائے عظیم ہے. پروردگار عالم یہ کہتا ہے 18واں تحفہ یہ ہے تمہاری امت کے لیے. دیکھیے جو کرامان کاتبین ہیں ہمارے کندھوں پہ, جو خدا نے مقرر کیے, جو ہمارے اعمال کو, اچھے برے ہر اعمال کو لکھ رہے ہیں. پروردگار عالم یہ کہتا ہے, پہلے تو آپ نے سنا کہ 7 گھنٹے کی مہلت ہے. اچھا 7 گھنٹے کی مہلت گزر گئی, توبہ نہیں کی, استغفار نہیں کیا, اللہ سے معافی نہیں مانگی اور وہ گناہ لکھ دیا گیا. تو رب ذوالجلال کہتے ہیں میرے حبیب تیرے صدقے میں یہ تحفہ دے رہا ہوں کہ ان فرشتوں کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ چینج ہوتی ہیں. جو فجر کے وقت, صبح کے وقت جو فرشتے معین ہوتے ہیں وہ مغرب کے وقت چینج ہو جاتے ہیں. اور اس لیے معصومین نے کہا ہے نا یہ 2 وقت بڑے اہم ہیں, ایک صبح کا وقت اور ایک جب یہ رات شروع ہوتی ہے. ان دونوں اوقات میں ذکر خدا کیا کرو. جو ان دونوں اوقات میں ذکر خدا کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جس سے اسے 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کیا, یہ اجر و ثواب ہے. یہ 2 وقت بہت اہم ہے. صدقے کے لیے کہا, چھٹے امام کہتے ہیں جب صدقہ نکالو, صبح کا صدقہ نکالا ہوا تمہیں رات شروع ہونے تک بچاتا ہے, اور رات کا نکالا ہوا صدقہ تمہیں اگلی صبح تک بچاتا ہے. یہ 2 وقت بہت اہم ہیں. تو رب ذوالجلال کہتا ہے کہ جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں یہ مقرر, ان کی ڈیوٹیز بدلتی کب ہے, ایک فجر کے وقت اور ایک مغرب کے وقت. جو فجر کے وقت جن کے معین ہوئے ہیں تو اب وہ مغرب کے وقت چینج ہو جائیں گے. تو رب ذوالجلال کہتا ہے اگر کسی نے دن میں گناہ کیا ہے اور ان فرشتوں نے لکھ لیا ہے, ان کی نظروں میں آ گیا کہ ہاں یہ بندہ مومن گناہ گار ہے, کہا اب جو ڈیوٹیز بدلیں گی فرشتوں کی, اب جو مغرب کے وقت آئے میں ان کی نظروں سے یہ گناہ چھپا لوں گا کہ ان کے سامنے میرا بندہ مومن
رسوا نہ ہونے پائے، شرمندہ نہ ہونے پائے. ہمیں اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، ہمیں اپنے مقام و مرتبے کا خیال نہیں ہے، ہمیں اپنی آخرت کا خیال نہیں ہے کہ جناب زہرا کو منہ کیسے دکھائیں گے میدان قیامت میں، امام زمان کے پیچھے کیسے چلیں گے میدان قیامت میں. ہر نبی، ہر قوم اپنی ہادی کے ساتھ، اپنے امام کے ساتھ میدان قیامت میں آئے گی. ہم فکر نہیں کرتے. وہ خدائے رحمان الرحیم، وہ غفور الرحیم فکر کر رہا ہے. میرے حبیب تیری امت کو یہ 18واں تحفہ میں دے رہا ہوں کہ اگر دن میں گناہ کیا تو رات کے فرشتوں سے چھپا لیا، اگر رات میں گناہ کیا تو صبح کے فرشتوں سے چھپا لوں گا. اور پھر کہا تمہاری امت کے لیے 19واں تحفہ یہ ہے. گزشتہ امتوں میں ہوتا تھا کہ اگر ایک مرتبہ گناہ کیا تو اس کی سزا 10 گنا ملتی تھی بڑھا کے. تھا خدا کا قانون تھا. کہا تمہاری امت کے لیے تحفہ ہے کہ اگر ایک گناہ کرے گا تو ایک ہی سزا ملے گی. جو 10 گنا سزا تھی اس کو گھٹا کے بس ایک گناہ کیا تو ایک ہی سزا ملے گی. اور پھر کہا 20واں تحفہ یہ ہے. گزشتہ امتوں میں یہ تھا ایک نیکی کرتے تھے تو ایک ہی جزا ملتی تھی. تمہاری امت کے لیے تحفہ یہ ہے کہ نیکی ایک کریں گے 10 گنا اجر دوں گا. صلوات پڑھیے بابا سے. تو جتنا زیادہ پروردگار عالم کے ان کے تحائف پہ نگاہ کرتے ہیں، میں اور آپ اپنی زندگی میں ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے. خدا اپنے حبیب کو جس چیز کو تحفہ کہہ کے دے رہا ہے اور واقعی ہمیں قدر نہیں ہے. اکثر لوگ علماء سے آ کے سوال کرتے ہیں کہ جب سفر کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو روزہ قصر ہو گیا تو ہم رکھ سکتے ہیں، تھکتے تھوڑی ہیں. تو علماء نے یہی جواب دیا کہ جب حالت سفر میں جو روزہ قصر ہو جاتا ہے یہ اللہ کا تحفہ ہے تمہارے لیے. اور تم کیسے ہو کہ اللہ کے تحفے کو ٹھکرانا چاہتے ہو؟ نہیں ہم بہت عقل مند ہیں، ہم بہت صحت مند ہیں، ہم رکھ لیں گے. نہیں، اللہ کے تحفے کو ٹھکراؤ نہیں. کہ کوئی انسان کسی انسان کے تحفے کو ٹھکرا دے تو کیا ہوگا؟ تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم. اور رب ذوالجلال سے تعلقات تو یعنی وہ خدا اگر وہ نظر رحمت ہٹا لے تو نہ ہم قبر میں چین سے رہ سکتے ہیں، نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، کہیں نہیں. تو کہا یہ اللہ کے تحفے جنہیں ہم اہمیت نہیں دیتے. گناہ ہو گیا، نماز قضا ہو گئی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پڑھ لیں گے. سب سے پہلا کام یہ اگر خدا نہ کرے اگر نماز قضا ہو جاتی ہے کسی وجہ سے تو صبح جب آنکھ کو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سجدے میں سر رکھ کے خدا سے توبہ کرنی چاہیے. معبودی مجھ سے خطا ہوگی، آج دن طلوع ہوا اور میرا سر سجدے میں نہیں تھا، میں نے تجھے نہیں پکارا آج. مگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا ہمیں کہ ہمیں سکھائیں کہ ہم سے کیا خطا ہو گئی. اور تحفہ ملا ہوا ہے 7 گھنٹے کی مہلت ہے، کیوں نہ سب سے پہلے ہم استغفار کر کے اپنے اس گناہ کو لکھنے ہی نہ دیں. یہاں پر کسی کی غیبت کر دی، کسی بہتان لگا دیا. گفتگو میں ہم تو اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. مگر جب متوجہ کر دے پروردگار عالم تو فوراً، اس لیے کہتے ہیں توبہ واجب فوری ہے کہ فوراً اس کو ادا کیا جائے. بس رب ذوالجلال نے معراج سے پیغام یہ دیا اپنے عقیدوں کو درست کر لو، میں تمہارے لیے اعمال کی آسانی چاہتا ہوں. اللہ ہم پہ اطاعتوں کا، عبادتوں کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے کہا واجبات اتنے رکھے جو سب کر سکیں. ہاں میری محبت چاہیے تو مستحبات کی طرف پڑھو، ہاں میری محبت چاہیے تو مکروہات کو بھی چھوڑو. مگر اسٹیپس ہیں، ہر مومن کا درجہ برابر نہیں ہے تو اس نے کسی پہ بوجھ بھی نہیں ڈالا. تو سفر معراج کا پیغام یہ اپنے عقیدوں کو درست کر لو. اور سفر معراج نے ایک مسئلہ اور حل کر دیا، رسول کی جانشینی کا مسئلہ بھی سفر معراج نے حل کیا. کتاب حیات القلوب کی 2 جلد سے روایت پیش کروں کہ جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ سے مناجات کر کے فارغ ہو گیا، اب اللہ سے مانگ رہے، اللہ تحفے عطا کر رہا ہے. کہا جب میں اللہ سے مناجات کر کے فارغ ہو گیا تو پروردگار عالم کی ندا آئی، زمین پر اپنا جانشین کس کو بنا کر آئے ہو؟ میں نے کہا بار الہ اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو اپنے پیچھے جانشین کے طور پہ چھوڑ آیا ہوں. رب ذوالجلال کہتا ہے اے محمد ذرا عرش کی طرف نگاہ تو کرو. جیسے ہی نگاہ کی تو لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و علی ولی اللہ. نعرہ تو بس معراج نے بتایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. عرش پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار تھا، رسول کی رسالت کا، اور آگے جملہ یہ تھا کہ رسول کے حقیقی جانشین علی ہیں. اور اللہ کا جو سینٹنس کمپلیٹ تھا وہ کس بات پہ؟ میں نے علی کے ذریعے اپنے نبی کی مدد کی. یہ عرش کے داہنی جان. اور پھر کہا میرے حبیب میں نے اپنے نام سے مشتق کر کے تمہارا اور تمہارے وسیع کا نام رکھا ہے. میں خدائے محمود ہوں تو تمہارا نام محمد رکھا.
میں خدائے علی الاعلیٰ ہوں تو تمہارے وسیع کا نام علی رکھا، اور میں علی کو دوست رکھتا ہوں۔ جب زمین پہ جانا تو یہ پیغام پہنچا دینا، اور کتنے خوش نصیب ہیں جو تم پر ایمان لائے اور تمہاری تصدیق کریں۔ میرے حبیب جاؤ، تمہارا آنا بھی مبارک، تمہارا جانا بھی مبارک۔ تو پروردگار عالم نے معراج پر جانشینی کا مسئلہ حل کر دیا تھا، اور رسول اسلام بار بار زمین پہ خدا کے اس پیغام کو دہراتے رہے، وہ غدیر خم کا موقع ہو یا حدیث ثقلین ہو، جگہ جگہ رسول اسلام اس بات کو، یہ پیغام خدا کا پہنچاتے رہے۔ اور واقعاً کائنات نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ حقیقی جانشین کون ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جان جان کے نہ مانے، تاریخ نے دیکھا کہ حقیقی جانشین کون ہے۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں، کتاب معجزات آل محمد کی پہلی جلد میں واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی جناب رسالت مآب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ایک یہودی عالم جناب رسالت مآب کے پاس آیا اور آ کر کہا میں حضرت موسیٰ کی قوم سے ہوں، اور جب سے ہم اس بات کو، ہماری قوم میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت موسیٰ ہم سے عہد لے کر گئے تھے کہ دیکھو آخری نبی جب آئے گا تم اس کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ جو اگر آپ پہاڑ سے 7 اونٹنیاں برآمد کر دیں جن کے جسم سرخ ہوں، آنکھیں سیاہ ہوں، اور اگر وہ ایسا کر دے تو جان جانا وہ سچا نبی ہے، تم اس پر بھی ایمان لے آنا اور اس کے وصی پر بھی ایمان لے آنا، کیونکہ وہ نبی تمام انبیاء کا سردار ہوگا اور اس کا وصی تمام اوصیاء کا سردار ہوگا۔ تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، وہ یہودی عالم آ کے کہتا ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور میں یہ معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی قوم کو جا کے بتاؤں، اور اگر آپ حق پر ہیں تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں۔ جناب رسالت مآب نے جب یہ جملہ سنا تو کہا اللہ اکبر، یہ کہہ کے کہا چل میرے ساتھ۔ شہر مدینہ کے باہر لائے جناب رسالت مآب، اور لا کر اپنی عبا بچھائی اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد زیر لب کچھ دعا پڑھی۔ اس دعا کا پڑھنا تھا کہ قریب جو پہاڑ موجود تھا وہ پہاڑ پھٹا، اس کا ایک کونا پھٹ گیا اور اندر سے اونٹنیوں کے آوازیں آنے لگیں۔ جیسی آوازیں آئیں وہ شخص فوراً، جو یہودی تھا، فوراً کلمہ پڑھتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رب ذوالجلال خدائے واحد ہے اور آپ اللہ کے برحق نبی ہیں، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں، مگر ابھی مجھے یہ اونٹنیاں نہیں چاہیے، میں پلٹ کے جاتا ہوں اپنی قوم کی طرف، ان کو آپ کا یہ معجزہ بتاتا ہوں، ان کو لے کے آتا ہوں، ان کے سامنے یہ معجزہ دکھاؤں گا تاکہ میری پوری قوم جو ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ اب جو آیا اپنی قوم کے لوگوں کو لے کے، تو رسول کے انتقال کو چند روز گزر چکے تھے، رسول اسلام کا انتقال ہو چکا تھا۔ آیا لوگوں سے پوچھا رسول کا جانشین کون ہے، جو ظاہری جانشین تھے ان کے پاس لے گئے۔ جب لے گئے اس یہودی نے کہا کہ بتاؤ رسول اسلام کا جو وعدہ تھا وہ تم پورا کرو گے؟ کہا کون سا وعدہ؟ کہا جب تم کو رسول کے وعدے کا نہیں پتا تو تم جانشینی کا دعویٰ کیسے کر رہے ہو؟ ابھی وہ پریشان تھا کہ ایک مسلمان قریب آئے، کہا میں تم کو لے جاتا ہوں اور رسول کا حقیقی جانشین کون ہے، لے کر آیا در علی پہ، کہا یہ ہے رسول کا صحیح جانشین۔ اب دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر تشریف لے کے مولا علی سامنے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ چند دن گزرے رسول کی وفات کو، مولا بہت غمگین تھے۔ جیسے ہی اس یہودی کی شکل کو دیکھا، کہا اپنے وعدے کے مطابق اونٹنیاں لینے آئے ہو؟ اس کو کہنا نہیں پڑا، علی نے کہا تم اپنے وعدے کے مطابق اونٹنیاں لینے آئے ہو؟ کہا چل میرے ساتھ، اور شہر مدینہ کے باہر اسی مقام پر لے گئے، اسی طرح ابا کو بچھایا ہے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اور جب 2 رکعت نماز پڑھیے تو پہاڑ شق ہوا ہے اور اس کے اندر سے 7 اونٹنیاں ویسے ہی سرخ رنگ کی جن کی آنکھیں سیاہ تھیں، ادھر نکلنا تھا۔ یہ پوری قوم چلائی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ رب ذوالجلال خدائے واحد ہے، محمد اسلام اس کے رسول برحق ہیں اور آپ ان کے وصی برحق ہیں۔ نعرہ حیدری! اب وہ قوم یہودی جو ہے وہ سب کے سب مسلمانوں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے رسول کے حقیقی جانشین آپ ہیں، آپ رسول کے علم کے وارث ہیں، آپ ان کی مسند کے وارث ہیں۔ تو کائنات نے دیکھا کہ رسول کے حقیقی جانشین کون ہیں، جو سفر معراج پہ اللہ نے اعلان کر دیا تھا، بتا دیا تھا، اس کو اب نہ ماننے والے نہ مانے، یہ ان کا ظرف ہے، یہ ان کا نصیب ہے۔ مگر زمین پر اس منظر کو بارہا، یہ فقط ایک معجزہ ہے، ایسے بارہا معجزات ہوئے کہ جب لوگوں نے خود کہا کہ ہاں رسول کے حقیقی جانشین علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ سفر میں یہ منظر میں نے آپ کے سامنے معراج کے حوالے سے پیش کیا۔ ایک منظر میں کربلا کا آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ کربلا میں روز عاشور سب سے پہلا خطبہ جو مولا نے
لشکر یزید کے سامنے پڑھا ہے. سب سے پہلی تقریر میرے مولا کی لشکر یزید کے سامنے روز عاشور صبح کے وقت. اس میں لکھا ہے کہ میرا مولا جب آیا ہے لشکر یزید کے سامنے تو حسین ابن علی نے قرآن لیا, قرآن کو کھول کے اپنے سر پہ رکھا. میرا مظلوم امام کس طرح سے اتمام حجت کر رہے ہیں مولا. قرآن کھول کے اپنے سر پہ رکھا ہے مولا حسین نے اور کہا یہ اللہ کی کتاب, لشکر یزید کو مخاطب کر کے, یہ اللہ کی کتاب اور میرے نانا رسول اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے. کیوں کہا حسین ابن علی نے یہ؟ رسول یہی تو کہہ گئے تھے نا, میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. حسین قرآن لے کر آ گئے میدان کربلا میں کہ یہ کتاب اللہ کی اور میرا رسول, میرے نانا رسول اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے. تم کیوں میرے خون بہانے کو جائز سمجھ رہے ہو؟ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں تمہارے رسول کا نواسا نہیں ہوں؟ میں مولا کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کروں. سوچئے, میں تو اکثر ہی سوچتی ہوں مولا 3 دن کی پیاس تھی, اصغر تڑپ رہا تھا, سکینہ تڑپ رہی تھی, نظروں کے سامنے جوان علی اکبر تھا, پتہ تھا کہ میرا لال مجھ سے جدا ہو جائے گا. اتنے مصائب نظروں کے سامنے تھے مگر مولا بار بار اتمام حجت کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ حسین ڈر گئے, اس لیے کہ میرا منصب ہدایت ہے اور میں آخری وقت تک اتمام حجت کر دوں. کہا کیوں میرا خون بہانے پہ تلے ہوئے ہو؟ کیوں میرے خون بہانے کو تم نے جائز سمجھ لیا ہے؟ کیا میں تمہارے رسول کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں وہ نہیں ہوں جس کے لیے تمہارے سامنے رسول نے کہا تھا میرے اور میرے بھائی کے لیے کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں ہے؟ اب اپنی عظمتوں کو, اپنے نسب کو لشکر یزید کے سامنے پیش کر رہے. کیوں؟ تاکہ تاریخ میں لکھنے والا کوئی یہ نہ لکھ جائے کہ لشکر یزید والے پہچانے نہیں تھے. حسین اپنا تعارف کروا رہے ہیں, میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں, میرے اور میرے بھائی کے لیے رسول نے کہا تھا جوانان جنت کے سردار ہیں. کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں؟ اور اگر تم میری بات کو قبول نہیں کرتے تو ابھی بھی جابر ابن عبداللہ انصاری, زید ابن ارقم, سعید حضری, یہ وہ لوگ ہیں جو صحابی رسول ہیں, ابھی زندہ, ان سے جا کے پوچھ لو. مولا نے نام لے کے بتایا. یہ وہ 3 صحابی رسول تھے جو امام حسین کے زمانے تک زندہ تھے. کہ اگر میری بات قبول نہیں کرتے ہو تو جاؤ ان سے جا کے پوچھ لو. اور پھر میرے مولا کہتے ہیں کہ یاد رکھو یہ دنیا فنا ہو جائے گی, یہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے. ایھا الناس, خدا سے خوف کرو. ایھا الناس سب کو مخاطب, اے لوگوں, انسانوں, اللہ سے ڈرو, یہ دنیا ہمیشہ نہیں باقی رہے گی. اور اگر ہمیشہ باقی رہنے والی ہوتی تو انبیاء اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی پاتے. عقیدہ آخرت بیان کر رہے ہیں مولا. دنیا میں اتنے غرق و آخرت کو بھول گئے ہو, یاد رکھو یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی. اور پھر میرے مولا کہتے ہیں, نہیں میں آپ کے سامنے طویل خطبے کے اقتباسات پیش کر رہی ہوں. پھر میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کیا میں نے تمہاری قوم میں سے کسی کو قتل کیا ہے جو تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ کیا میں نے تمہاری قوم میں سے کسی کو زخمی کیا ہے جو مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ کیا میں نے تمہیں مالی نقصان پہنچایا ہے جو مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ اتمام حجت کر رہے ہیں, کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اور پھر مولا کہتے ہیں یاد رکھو جس بات پر تم اکٹھا ہو گئے ہو نا, جو لاکھوں کا لشکر آ گیا تھا, کہ جس بات پہ تم سب اکٹھا ہو گئے ہو نا, خدا کے غیظ و غضب کا شکار ہو گئے. خدا نے اپنی نظریں تم سے پھیر لی ہیں, تم پر عذاب شدید آئے گا. اور یاد رکھو, یعنی مولا ایک ایک جملے میں وضاحت کر رہے ہیں, ایک ایک جملے میں. مولا کہتے ہیں کتنا اچھا اور مہربان پروردگار ہے اور تم کتنے بد کردار بندے ہو. اس وقت بھی رب ذوالجلال کی تعریف, کتنا اچھا اور مہربان پروردگار ہے اور کتنے بد کردار تم اس کے بندے ہو کہ اللہ کا نام لیتے ہو, رسول کی نبوت کا اقرار کرتے ہو اور آل رسول کو قتل کرنا چاہتے ہو, رسول کی آل کو قتل یہ آپ سوچیے کیسے لوگ تھے. جب میں یہ پڑھ رہی ہوتی ہوں, میں نے پڑھ رہی تھی, میں ذہن میں فقط ایک قرآن کی ایک آیت آئی جو میں نے ابھی گزشتہ مجلس صاحب کے سامنے بیان کی. وہ کون سی؟ قرآن پاک میں سورہ آراف, اور سورہ آراف کی آیت نمبر 179. خدا ہی تو کہتا ہے نا کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ, کہ ہم جہنم میں ڈالیں گے اکثریت کو. کیوں؟ کثیرا من الجن والانس, کیوں ڈالے گا خدا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا, لہم اعین لا یبصرون بہا, لہم اذان لا یسمعون بہا. قلب دیے سوچتے نہیں ہیں, آنکھیں دی دیکھتے نہیں ہیں, کان دیے سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام, یہ تو جانور ہیں. بل ہم اضل, اس سے بھی بدتر ہیں, جانور سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون. اگر اس آیت کو عملی شکل میں دیکھنا چاہیں تو کربلا کے میدان میں دیکھ لیجیے.
کس طرح حسین ابن علی اتمام حجت کر رہے ہیں کہ تم کیسے بد کردار لوگ ہو، اللہ کی وحدانیت کو اقرار کر کے، رسول کی رسالت کا اقرار کر کے، اور پھر اللہ کے رسول کی آل کو قتل کرنے کے در پہ ہو۔ پھر مولا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں تو اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور پھر مولا نے کیا کیا کہ جو لشکری یزید نے، وہ لوگ جنہوں نے مولا کو خطوط لکھے تھے، بہت سارے تھے، بوریاں بھر بھر کے خط آئے تھے، مولا نے چند لوگ جو اس وقت لشکری یزید کے اندر موجود تھے، کیسی بے غیرت قوم تھی جو خط لکھ لکھ کے بلاتے، مولا نے ان کا نام لے کے پکارا، اشعت ابن ربی، حجار ابن ابجر، قیس ابن اشد، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ امام آ جائیے، ہمیں ہدایت چاہیے، ہمارا لشکر تیار ہے؟ سناٹا تھا لشکر یزید پر، کوئی نہیں بولا۔ ایک مرتبہ قیس ابن اشد بولا، آپ کیوں یزید کی بیعت نہیں کر لیتے؟ امام نے جواب دیا، امام نے جلال میں کہا، بلند آواز سے کہا، میں ان کم ہمت اور پست لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں بیعت کے لیے، اور نہ میں غلاموں کی طرح راہ فرار اختیار کروں گا، علی کا بیٹا ہوں۔ آپ سوچیے کس طرح میرے مولا نے اتمام حجت کیا، اس طرح سے اپنا تعارف کرایا، قرآن کو سر پہ رکھ کے مولا خطاب کر رہے ہیں، مگر وہ کیسے تھے کہ اتنی بدبخت قوم تھی کہ ان کی آنکھیں نہ کھلی۔ یہ بدبختی کیوں تھی؟ کیوں؟ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں ذاکر کی، فلاں عالم کی مجلس سنتے قلب پہ اثر کرتی ہے، فلاں کتاب پڑھتے اس کے جملے اثر کرتے ہیں۔ حسین ابن علی کلام کر رہے ہیں، امام معصوم اللہ کی حجت کلام کر، اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ امام نے خود فرما دیا، تم پر میرے کلام کا اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ رزق حرام سے تمہارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ مولا نے ہم سب کی توجہ دلائی، اگر رزق حرام پیٹ میں آ جائے تو پھر حجت خدا بھی سامنے ہو تو ہدایت اثر نہیں کر رہی ہوتی، کلام اثر نہیں کر رہا ہوتا۔ اور رزق حرام اتنی خطرناک چیز ہے، ایک پوری انسان اتنا بدبخت ہو جاتا ہے کہ پھر ہدایت کے قابل نہیں رہتا، شقی القلب ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے پروردگار عالم قرآن پاک میں 18واں سپارے میں سورہ مومنون، اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 ارشاد رب العزت ہوتا ہے، وَكُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پاکیزہ رزق کھاؤ، وَكُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاک و پاکیزہ رزق کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے میں باخبر ہوں۔ یہ دو جملوں کا کنیکشن کیا ہے؟ اگر رزق حلال کھاؤ گے، پاک و پاکیزہ غذا کھاؤ گے تو تم سے عمل صالح انجام پائیں گے، اور اگر جس میں رزق حرام چلا جائے گا پھر تم سے اعمال بد انجام پائیں گے، گناہ انجام پائیں گے۔ یہ جو ہم جو کھا رہے ہوتے ہیں یہ جسمانی طاقت ہی تو ہے جو ہم سے عمل کرواتی ہے، اور یہ رزق ہماری روح کو متاثر کرتا ہے۔ اگر نجس غذا جائے گی تو روح نجس ہو جائے گی، اور اگر روح نجس ہو گئی تو وہ آیت اطہیر تو ہمارا آپ کے قلب پہ لکھیے نا کہ آل محمد سے ہر نجاست دور ہے، ہر نقص دور ہے۔ رزق حرام چلا گیا تو ہم کبھی بھی امام زمان کے قریب نہیں جا سکتے، کبھی نہیں جا سکتے۔ اور اسی لیے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق امام ارشاد فرماتے ہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں، پہلا جملہ یہ۔ اور عجب شان ہے، آپ نوٹ کیجئے وہ جملے جو بہت ایک مسلمان کے لیے بہت اہم و قیمتی ہیں، پہلے نفی کا تذکرہ ہوتا ہے پھر حقیقت بتائی جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں چاہیے کوئی اجر رسالت سوائے اس کے کہ اہل بیت سے محبت و مودت اختیار کی جائے۔ یعنی ایک اہم چیز کو بتانے کے لیے پہلے تمام چیزوں کی نفی کی جاتی ہے یا نہیں؟ تو اب چھٹے امام کہتے ہیں نہیں ہمارا وہ شیعہ جو اپنی زبان کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرے، حرام سے نہ بچائے۔ اگر کوئی اس طرح سے گناہ میں ملوث ہے تو وہ اپنے آپ کو شیعہ ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ مولا نے کہہ دیا وہ ہمارا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرے۔ اور کل میں نے آپ کے سامنے چھٹے امام کی حدیث بیان کی تھی کہ امام کہتے ہیں جو وقت کے امام کا انتظار کر رہا ہے، جو وقت کے امام کے اصحاب میں شامل ہونا چاہتا ہے، جسے حضرت حجت کے مددگاروں میں شامل ہونا ہے، وہ کیا کرے؟ انتظار فرج، امام کا انتظار کرے، تقوی اختیار کرے، کریمانہ اخلاق اپنائے۔ سرسری ذکر میں نے اخلاق کا کیا، آج تقوی کے حوالے سے بات۔ تقوی یہی تو ہے نا کہ جو جسم میں جا رہا ہے اس کی بھی فکر ہو، جس طرح سے کما رہے ہیں اس کی بھی فکر ہو۔ تقوی یہ ہے کہ جسم بھی پاک و پاکیزہ رہے، روح بھی پاک و پاکیزہ رہے۔ تقوی کے گناہوں سے بچے، زبان کو بھی گناہوں سے بچائیں، ہاتھ و پیر کو بھی گناہوں سے بچائیں، نگاہوں کو بھی گناہوں سے بچائیں، یہ ہے تقوی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دیکھیے قرآن پاک میں جہاں اتنا ذکر کیا تقوی کا، تقوی کیسے حاصل کی جائے؟ ابھی رمضان گزرا ہے، رمضان میں ایک آیت جو میں اور آپ بہت زیادہ کثرت سے سنتے ہیں وہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے گزشتہ امتوں پہ فرض کیے گئے. کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون. لعلکم کا لفظ کیا ہے؟ شاید. شاید کہ تم سب صاحبان تقوی ہو جاؤ. کیوں شاید؟ کیوں اللہ میاں جب 30 دن کے روزے رکھیں گے تو یقین تقوی کیوں نہیں ملے گا؟ عجیب بات یہ ہے، دنیا کے طبیب یہ کہتے ہیں یہ وائٹامنس لے لو، یہ منرلس لے لو، جسم میں طاقت آئے گی، یہ چیزیں کھاؤ گے تو جسم طاقتور رہے گا. خدا کہہ رہا ہے صبح سے شام تک میرے لیے نہیں کھاؤ گے تو تقوی کی طاقت مل جائے گی. ہے نا غور طلب بات. دنیا کہتی یہ کھا لو تو صحت مند ہو جاؤ گے، اور رب ذوالجلال کہہ رہا ہے صبح سے لے کے مغرب تک تم نہیں کھاؤ گے تو وہ طاقت مل جائے گی. تقوی نام ہے قوت کا. وہ قوت مل جائے گی کہ تم گناہوں سے بچ سکو گے. کیوں؟ ابھی میری خاطر تم حلال کو چھوڑ رہے ہو، صبح سے مغرب تک نہیں کھانا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ابھی حلال سے رک رہے ہو. اگر یہ اسٹیمنا تمہارے اندر ڈیولپ ہو گیا، یہ تقوی تمہارے اندر آ گیا تو پھر تم حرام سے بھی بچو گے. یہ ہے تقوی کی طاقت، اور یہ اتنی اہم ہے طاقت. دیکھیے حرام سے بچنا، جب حرام کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہمارے یہاں تو حرام ہی آتا نہیں. میں آج آپ کے سامنے جو علماء بیان کرتے ہیں حرام رزق کی کتنی قسمیں، ہم اپنے رزق کو خدا نہ کرے کس طرح سے حرام کر لیتے ہیں. وہ کیا طریقے ائمہ معصومین کے قول کے مطابق ہمارے علماء اس کی تشریح کرتے ہیں. پہلی قسم وہ کہ حرام طریقے سے کمایا، شراب بیچ کے کمایا، گانا گا کے کمایا، حرام کام کر کے جو کمایا وہ رزق حرام ہے. پہلی چیز. دوسری چیز کہ کما تو حلال طریقے سے رہے ہیں مگر اس کمانے کے دوران ہمیں کچھ حرام کام کرنے پڑے. فلاں جگہ جاب کریں گے، آپ کو حجاب کی پابندی نہیں کر سکتے. خاتون کوئی جاب کر رہی یا آپ حجاب نہیں کر سکتے. حلال روزی کما رہی مگر جس طریقے سے کما رہی کہ حرام کرنا پڑا وہ رزق حرام ہو گیا. یا مرد کہیں جاب کر رہا ہے، داڑھی نہیں رکھ سکتے آپ اس جاب میں رہتے ہوئے، آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہونی چاہیے. حلال کما رہا ہے مگر ایک حرام کام میں ملوث ہو رہا ہے، رزق حرام ہو گیا. تیسری قسم حلال کمایا، خمس نہیں ادا کیا، جناب زہرا کے اولاد کا حق ادا نہیں کیا، اپنے رزق کو حرام کر لیا، نجس ہو گیا وہ رزق. اس پیسے سے لباس پہنا، آپ کی نماز قبول نہیں ہو رہی، نماز باطل ہو رہی ہے. تیسری قسم. چوتھی قسم کہ حلال طریقے سے کما رہے تھے مگر واجب چھوٹ رہا تھا، ایک واجب کو ہم پامال کر رہے تھے. ایسی جاب ہے نماز ہی نہیں پڑھ رہے، نماز ہم پڑھ نہیں سکتے، وقت ہی نہیں ملتا. کیسے نہیں وقت ملتا؟ لنچ کے لیے وقت ملتا ہے، ٹوائلٹ جانے کے لیے وقت ملتا ہے. اگر مومن الرٹ ہو جائے تو نماز میں، واجب نماز میں منٹس لگتے ہیں. کہ اگر حلال طریقے سے کما رہے ہو مگر واجب چھوٹ رہا ہے تو اب اس روزی سے یہ حلال رزق جو کما رہے ہو یہ بھی حرام ہو جائے گا. اب سوچیں کتنا اہم ہے کہ ایسا گناہ نہ ہونے پائے کہ ہمارا رزق. اچھا پانچویں قسم، حلال طریقے سے کمایا مگر خرچ کیا اسراف میں، اب رزق کو حرام کر لیا. جتنا خرچ جس چیز میں کرنا چاہیے تو اسے بڑھ کے لٹا دیا. اللہ پسند نہیں کرتا، کہا تم نے اسراف کیا، یہ رزق تم پہ حرام ہو گیا. یہ وہ قسمیں ہیں اگر جن کا ہم خیال نہ رکھیں تو یہ رزق حرام کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے جسم میں چلا جاتا ہے. اور جسم میں چلا جائے اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ہماری روح نجس. اور ہم کتنی فریاد کر لیں، دعائے عہد پڑھ ڈالیں، دعائے ندبہ پڑھ ڈالیں، مگر امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی. کیوں؟ امام حسین نے کربلا میں بتا دیا اگر یہ رزق تمہارے پیٹ میں آ گیا تو تم پر ہدایت اثر نہیں کرے گی، معصومین کا قرب تم کو نہیں ملے گا. بس ایک آخری روایت اور مصائب کی منزل. ایک شخص جس کا نام تھا سید محمد طاہر، باتقوا شخص. اس کا مقام یہ تھا کہ اس کو خواب میں امام زمانہ کی زیارت ملتی تھی. 40 دن نہیں، 40 راتیں نہیں گزرتی تھیں کہ امام کی زیارت سے خواب میں ہو جاتی تھی. اور روایت میں لکھا ہے کہ 40 مرتبہ اس طرح اس کو امام زمانہ کی خواب میں زیارت ملی. خدا ہم سب کو اپنے امام سے متوسل کر دے کہ مولا زندگی کے اتنے برس گزار دیے، اب تو شاید دامن وقت میں اتنے برس زندگی میں شاید اب بچے بھی نہیں مولا، اور یہ زندگی گزر گئی اور اپنے وارث کو نہ دیکھ سکے، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہے. یہ وہ خوش نصیب شخص تھا جو امام کی خواب میں اس کو زیارت ملا کرتی تھی. 40 دن ہی گزرتے تھے کہ امام کی خواب میں زیارت مل جاتی تھی. ایک وقت ایسا آیا، 1 سال گزر گیا، امام کی زیارت نہیں مل رہی. بہت رو رہا ہے، بہت تڑپ رہا ہے، مولا مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، آپ تو مجھ پہ اتنے مہربان تھے کہ مجھے اپنی زیارت خواب میں دیتے تھے، مولا مجھ سے کیا گناہ. 1 سال تک یہ روتا رہا، تڑپتا رہا، فریاد کرتا رہا، مولا مجھے کیوں آپ کی زیارت نہیں ملی. بس ایک مرتبہ جب 1 سال گزرا اور مولا خواب میں آئے تو کہا مولا مجھ سے کیا خطا ہوئی، مجھے زیارت نہیں ملی. آپ سنیں گے مولا کا جملہ کیا تھا.
اے سید طاہر تم کیوں ہر شخص کی دعوت پہ اس کے گھر چلے جاتے ہو؟ اللہ اکبر. خود نیک ہے اگر کسی گھر میں ایسے گیا کہ جس کے گھر میں رزق پاکیزہ نہیں تھا, حرام کی آمیزش تھی, دعوت پہ بلایا چلا گیا, اس سے احتیاط نہیں برتی کہ یہ شخص اتنا نیک نہیں ہے, گناہ گار ہے, باتقوا نہیں ہے, پتہ نہیں اس کے یہاں کے جو رزق ہے وہ کیسا ہے. تو مولا کا جملہ کہ تم کیوں ہر ایک شخص کی دعوت پہ اس کے گھر چلے جاتے ہو؟ مولا نے شکوہ کیا. بس اگر رزق حرام آ گیا روح نجس ہو جاتی ہے, اور روح نجس ہو جائے گی تو صاحب تطہیر کیسے آ کے ملے گا, وارث تطہیر ہم سے کیسے ملے گا؟ تو بس پیغام کربلا یہ ہے, اپنے عمل کو چیک کرو, ہم کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں. اس بات کا تو یقین غلطیاں کر رہے ہیں, چاہے نادانستگی میں ہو رہی ہیں, چاہے جان بوجھ کے ہو رہی ہیں, چاہے علم کی کمی سے ہو رہی ہیں, چاہے معرفت کی کمی سے ہو رہی ہے, یقین ہے, ورنہ وہ کریم ابن کریم ہے, وہ کسی کو محروم نہیں رکھتے. دوسری محرم کو آپ نے سنا ہے, میں نے اس ممبر سے بیان کیا ہے, وہ موچی کے پاس بھی آ رہے ہیں, تو ہمیں پکار رہا ہے نا, ہم خود آئیں گے. تو وہ محروم نہیں کرتے, اگر کمی ہے تو ہم میں کمی ہے. تو کربلا کا پیغام یہ ہے کہ اپنے عمل کو چیک کر لو, اس لیے کہ اگر عمل درست نہ ہو اور پیٹ میں رزق حرام ہو اور سامنے ہم شکل پیغمبر ہو, علی اکبر ہم شکل پیغمبر ہیں, اور کیسے وہ مسلمان تھے, لشکر یزید میں رسول کا کلمہ پڑھ رہے تھے, اور رسول کی ہم شکل علی اکبر کربلا میں موجود, اور کربلا میں علی اکبر کا کلیجہ چھلنی کر دیا. کیسے وہ مسلمان تھے. عزاداروں, آج فرش عزا پہ شہزادی کو قلب حسین علی اکبر کا پرسہ دینا. علی اکبر کا غم وہ داغ ہے جو آل محمد کے چہرے قلب پہ آج بھی تازہ ہے. یہ وہ غم ہے جو آج بھی آل محمد کے قلب میں تازہ ہے. عزاداروں, جب روز عاشور آئی ہے تو سب سے پہلے علی اکبر آگے پڑھے, بابا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے. مولا حسین کہتے ہیں تقدم ولدی میرے لال جاؤ, مگر جیسے ہی علی اکبر بڑھنا چاہتے ہیں مولا کے اصحاب آگے بڑھتے ہیں. آقا ایسا نہیں ہو سکتا, علی اکبر مارا جائے اور ہم زندہ بیٹھے رہیں. مولا ایسا نہیں ہو سکتا, پہلے ہم جائیں گے پھر علی اکبر قربان ہوگا. جب علی اکبر آگے بڑھتے ہیں مولا کا کوئی نہ کوئی اصحاب آگے بڑھ جاتے ہیں. جب تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے اور اب عزیزوں کی باری ہے, علی اکبر آگے بڑھے, بابا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجیے. صرف علی کہتے جاؤ بیٹا, مگر پہلے اپنی ماں سے اور پھوپھی سے اجازت لے لو. تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری پھوپھی نے تمہیں بڑے ناز و نام سے پالا ہے, جاؤ پہلے ان سے اجازت لے لو. ماں کے خیمے میں آئے, دیکھا کہ ماں مصلی عبادت پر ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں اماں ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا. عزیزارو سنو, ہم علی اکبر کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں خدا ہمارے جوانوں کو سلامت رکھے. خدا عزیزاری امام برپا کرنے والے, ہر ماتمدار, ہر علم و تعبد اٹھانے والے دنیا میں جہاں مومن ہیں, خدایا ان سب کی جوانوں کی حفاظت کر. علی اکبر کی ماں مصلی پر ہے. بیٹے نے پوچھا اماں مصلی پہ کیوں ہے, ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا. کہا میرے لال میں اس لیے مصلی پر ہوں, تیرا لاشا آئے تو شکر خدا انجام دوں کہ معبود میری قربانی کو قبول کر لے. علی اکبر سمجھ گئے میری ماں کس طرح قلب سے راضی ہے. ایک مرتبہ اماں کے خیمے سے نکلے, پھوپھی کے خیمے میں آئے. اب جب پھوپھی کے خیمے میں آئے تو پتا تھا پھوپھی بہت چاہنے والی پھوپھی ہے, مجھے ایسے اجازت نہیں ملے گی. بس ایک مرتبہ حضرت علی اکبر پھوپھی کے پہلو پہ سر رکھ کے لیٹ گئے. شہزادی زینب کبریٰ کہتی ہے علی اکبر کیا بات ہے, کیوں اس طرح سے لیٹے ہو؟ پھوپھی اماں جب بھی کچھ پوچھنا ہوتا تھا میں آپ سے پوچھتا تھا. عزادارو دیکھو کربلا میں رشتوں کا احترام. کہا پھوپھی اماں جب بھی کچھ پوچھنا ہوتا تھا آپ سے پوچھتا تھا. علی اکبر کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پھوپھی اماں اتنا بتا دیجئے آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا؟ جناب زینب کبریٰ کہتی ہے علی اکبر تم نے یہ کیا پوچھ لیا, کہاں میں اور کہاں میری ماں فاطمہ زہرا جو خاتون جنت ہے, سیدۃ النساء العالمین ہے. بس ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں حسین کا لال ہے نا, دیکھیے کس طرح اجازت مانگی ہے. کہا پھوپھی اماں میں آپ کی جان ہوں نا, آپ اپنی جان کو دادی فاطمہ زہرا کی جان مولا حسین پہ قربان کر دیجئے. اب جو علی اکبر نے یہ کہا, جناب زینب کہتی ہے علی اکبر تو نے یہ کیا کہہ دیا؟
اب میں تجھے روک نہیں سکتی، جا میرے لال، میں نے تجھے اجازت دی۔ ادھر علی اکبر کو اجازت ملی، ادھر خیمے میں بیبیوں کو خبر ہوئی کہ علی اکبر مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ بیبیوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے ہم شکل نبی، ہم دونوں طرف قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اے علی اکبر ہمارے درمیان سے گزر جاؤ، ہم تمہاری آخری زیارت کر لیں۔ اے کربلا والی بیبیوں، ہم تمہاری ہی سنت پہ عمل کرتے ہیں، جب علم التابوت گزرتے ہیں تو ہم بھی دونوں طرف زیارت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عزیزانو، میں سوچتی ہوں جب بیویاں کھڑی ہوں گی نا قطار بنا کے کہ علی اکبر کی آخری زیارت کر لیں، اے اولاد والی ماں ذرا قلب پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، اس قطار میں علی اکبر کی ماں بھی تو ہوگی، اور کس حسرت سے اپنے لال کا چہرہ دیکھ کر کہہ رہی ہوگی اب نہ رہ جائے گا میرا لال، میری عمر بھر کی کمائی جا رہی ہے۔ عزیزانو، علی اکبر کو خیمے سے نکلنے سے جب دیر ہوئی، جیسے ہی باہر نکلنا چاہتے، کبھی سکینہ دامن پکڑ لیتی ہے، کبھی بیبیاں روک لیتی ہیں، علی اکبر چند لمحے رک جاؤ۔ جب دیر ہوئی تو مولا حسین نے خیمے کے باہر سے صدا دی اے بیبیوں، مسافر کا راستہ نہ روکو، اے بیبیوں مسافر کا راستہ نہ روکو۔ اس صدا کا آنا تھا کہ علی اکبر خیمے سے برآمد ہوئے۔ راوی لکھتا ہے مقاتل میں، علی اکبر ایسے برآمد ہوئے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ عزاداران امام، بھرے گھر سے جنازہ کیسے نکلتا ہے؟ آگے آگے جنازہ ہوتا ہے، پیچھے پیچھے رونے کی صدائیں ہوتی ہیں۔ علی اکبر جب خیمے سے باہر آئے ہیں نا تو پیچھے بیبیوں کے گریہ بکا کی صدائیں تھی۔ بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کرا دیا اور ایک مرتبہ عرش کی طرف نگاہ کر کے کہا بارالحق گواہ رہنا، اب اس کو بھیج رہا ہوں مرنے کے لیے جو ہم شکل نبی ہے۔ جب مجھے تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا تھا، تمنا ہوتی تھی، میں علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتا تھا۔ عزادارو، علی اکبر کو سوار کرا کے کہا جاؤ بیٹا مقتل کی طرف جاؤ۔ ابھی علی اکبر کا گھوڑا چند قدم ہی بڑھا تھا کہ ایک مرتبہ علی اکبر کو کسی کے گرنے کی صدا آئی۔ عزادارو، حسین ابن علی امام ہے مگر سینے میں باپ کا دل ہے۔ اب جو علی اکبر نے مڑ کے دیکھا بابا ٹھوکر کھا کے گر گئے، گھوڑے سے اترے اور آ کے کہا بابا ابھی تو اجازت دی تھی، بابا ابھی تو آپ سے اجازت لے کر بڑھا ہوں۔ مولا حسین کہتے علی اکبر، اگر کوئی تیرا تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا علی اکبر یہ میں نہیں آ رہا، میرا دل کھچا رہا ہے، یہ میں نہیں آ رہا، یہ میرا دل کھچا رہا ہے۔ علی اکبر ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے بابا آپ خیمے میں جائیے، مجھے مقتل کی طرف جانے دیجئے۔ دوبارہ علی اکبر سوار ہوئے، جب جانے لگے نا تو باپ نے کہا، ذرا میں یہ نہیں کہوں گی، امام نے کہا، باپ نے کہا علی اکبر جب تک بابا نظر آتا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ حسین کا قلب ہے علی اکبر، علی اکبر جا رہے ہیں، باپ یہ کہہ رہا ہے، مولا حسین یہ کہہ رہے ہیں علی اکبر جب تک نظر آتا رہے باپ مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ علی اکبر مقتل میں پہنچے ہیں اور اس شان سے لڑے ہیں کہ لشکر یزید سے صدا آ گئی یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، اس کو ہم زیر نہیں کر سکتے، بس چاروں طرف سے حملہ کرو۔ اب جو چاروں طرف سے حملہ ہوا، ایک ظالم ایسا تھا جس کا نام سنان تھا، ایسا ظالم تھا وہ کہ وہ تڑپ رہا تھا کہ علی کا پوتا کیسے شجاعت دکھا رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ بہت قریب ہو گیا اور علی اکبر جب جہاد کرتے کرتے اس مقام تک پہنچے، بہت قریب سے نیزہ سینے پہ مارا۔ مقاتل میں لکھا ہے اس نیزے میں اور علی اکبر کے کلیجے میں بڑی دیر تک جنگ ہوتی رہی، وہ باہر کھینچنا چاہتا ہے، پوری قوت لگا رہا ہے علی اکبر، ام لیلا کا لال پوری قوت لگا رہا ہے۔ اب جو نیزہ کھینچا ہے تو نیزہ ٹوٹ گیا۔ علی اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، جیسے ہی گھوڑے سے گرے صدا دی بابا ادرکنی، حسین ابن علی دوڑے،
راوی کہتا ہے ایسا لگتا تھا جیسے حسین کی بینا ہی جواب دے گئی. مولا ٹھوکر کھا کے گرتے پھر اٹھتے ہیں اور جب ٹھوکر کھا کے گرتے کہتے یا علی یا علی یا علی کہتے حسین ابن علی بیٹے کے لاشے پہ آئے. خدا کسی باپ کو بیٹے کا لاشا نہ دکھائے. بیٹے کے لاشے پہ آئے, آگے بیٹے کے سر کو پہلو پہ رکھا, دیکھا کہ علی اکبر کے دونوں ہاتھ سینے پر ہے. ایک مرتبہ چاہتے ہیں مولا کہ علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کے خیمے میں لے جاؤں تاکہ ماں آخری زیارت کر لے. ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا حسین علی اکبر اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو, میرے لال میں تم کو اٹھا سکوں. علی اکبر نے اپنا ایک ہاتھ بابا کے باہوں میں گلے میں ڈالا, دوسرا ہاتھ سینے پر ہے. بس ایک مرتبہ مولا حسین کہتے علی اکبر دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈالو, بیٹا یہ ہاتھ ہٹاؤ. علی اکبر کہتے بابا آپ سے برداشت نہیں ہو سکے گا. جیسے ہی یہ کہا بابا آپ سے برداشت نہیں ہو سکے گا, مولا حسین کہتے شیر خدا کا لال ہوں, صابر ہوں. علی اکبر تم ہاتھ ہٹاؤ. اب جو ہاتھ ہٹایا تو دیکھا کہ کلیجے میں برچھی کا پھل پیوست ہے. عزادار حسین ابن علی نے دو زانو بیٹھ گئے, ایک ہاتھ سے برچھی کا پھل پکڑا, نجف کی طرف رخ کر کے کہا بابا علی مشکل کشا یا علی مدد. ادھر نیزے کا پھل کھینچنا تھا, علی اکبر کی روح پرواز کر گئی. عزاداروں مجھے نہیں معلوم جب یہ لاشا خیمے میں آیا ہوگا اس ماں پہ کیا گزری ہوگی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بارہا تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ, تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ, ام لیلہ کے صبر کا واسطہ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پاک پروردگار اس مجلس عزا کے ثواب کے صدقے میں خدایا ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے. خدایا تجھے واسطہ باب الحوائج عباس علمدار کا, تجھے واسطہ قاسم کے پامان لاش کا, تجھے واسطہ اصحاب حسینی کا, اسیران کربلا کا, شہداء کربلا کا واسطہ ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں. پاک پروردگار اس مجلس عزا کے صدقے میں, شہداء کے صدقے میں ہم سب کے دلوں کی حاجتوں کو پورا کر دے. جو لا ولد ہو اسے غیب سے اولاد عطا کر دے. خدایا جو بے روزگار ہو اس کی روزی کا سبب بنا دے. جو قرض دار ہو غیب سے قرض ادا کر دے. مومنان آل محمد میں جو بیمار ہیں, تجھے واسطہ حسین کی بیمار بیٹی کا, تجھے واسطہ حسین کے بیمار بیٹے سید سجاد کا, جو بیمار ہیں غیب سے شفائے کامل عطا فرما. خدایا تجھے واسطہ خاتون جنت کا, اس ماں کا واسطہ جو پرزہ لینے آئی ہے, مادر حسین کا واسطہ دیتی ہوں. فرش عزا پہ جو ماں بھی اولاد کے کسی دکھ میں مبتلا ہو اس کے دکھ کو دور کر دے. خدایا مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت ہمارے مولا و آقا وارث امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. خدایا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پاک پروردگار مومنین جہاں کہیں بھی دنیا میں ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خدایا عزاداری حسین کی حفاظت فرما. پاک پروردگار جب ہمارا امام ظہور کرے اور صدا دے تو اس مجلس عزا کے صدقے میں تجھ سے مانگ رہے ہیں. لبیک کہنے والوں میں ہم اور آپ سب آگے ہوں. غم حسین میں بہنے والے ان آنسوؤں کا واسطہ ان آنکھوں کو اتنا پاک و طاہر کر دے کہ ہم اپنے وارث کے دیدار سے مشرف ہو سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا حسین سلام یا حسین